بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو بڑی اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو لارجر بینچ ہے 5 ممبر، انہوں نے آج سماعت کی جو نیب کی اپیلیں نیب کے حوالے سے جو قانون سازی تھی اس کو سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا، اس کو اڑا دیا تھا، اس کے خلاف پھر اپیل تھی۔ تو آج 5 ممبر بینچ نے وہ اپیل سنی ہے جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں۔ وہاں پر انہوں نے جو آج فیصلہ کیا ہے اس کو دیکھنے کے مختلف انداز ہیں، لیکن جو ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ نیب کی عدالتیں جو ہیں، احتساب عدالتوں کو روک دیا گیا ہے کہ وہ ان درخواستوں پر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کے جو رہنما بھی ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی عدالت سے کہ آپ فیصلہ معطل کر دیں، لیکن اس کو آج سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے فیصلہ تو معطل نہیں کیا، لیکن ایک دوسری طرح سے انہیں ریلیف دے دیا اور یہ کہا نیب عدالتوں کو، احتساب عدالتوں کو کہ فائنل فیصلہ آپ نہ کریں، اور فائنل جو فیصلہ ہے ان ریفرنسز کا اس کو مشروط کر دیا ہے اس لارجر بینچ کے فیصلے سے۔ اب یہ میری بہت سارے آج کیونکہ سپریم کورٹ میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو میں صبح سے وہیں پہ تھا، بہت سارے میری وکلاء سے گفتگو بھی ہوئی، تو میں اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ جو چیزیں سامنے آئیں، اس کو بہت سارے لوگ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی شاید فاروق ایچ نائک کو اور نون لیگ کو ریلیف نہیں ملا آج سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے، لیکن در حقیقت بہت بڑا ریلیف ملا ہے، کیونکہ احتساب عدالتوں کو فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا اور ان کے فیصلے کو اپنے اس فیصلے سے مشروط کر دیا گیا۔ تو اس کا ایک یہ طریقہ بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ڈرامہ چلتا رہے، سماعت کا فیصلہ تو نہیں نہ آئے گا، وہ پھر ہم جو فیصلہ دیں گے، جب ہم نے اگر ان کو اڑا دیا اور وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کے بینچ کا ہے پہلے، اگر ہم نے اس کو 3 ممبر بینچ کا فیصلہ اگر ختم کر دیا تو بس نیب کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ لیکن کیونکہ اس وقت اب عدالتیں جو ہیں، میں آپ کو بالکل یہ بات کھل کے بتا رہا ہوں، عدالتوں کے جو فیصلے آ رہے ہیں اس کا ٹلٹ پر وہ نواز شریف ہے۔ عمران خان کی جماعت کو کہیں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ آپ دیکھیں نا، تحریک انصاف کے سینکڑوں ہزاروں کارکن بند ہیں، ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں، ان کو دوبارہ پکڑ کے ایم پی او کے تحت بند کر دیا جاتا ہے، یا ضمانتی مچل کے اتنی بڑی اماؤنٹ کے بول دیے جاتے ہیں کہ وہ بیچارے وہ ان کو جمع کرانے سے قاصر ہیں تو وہ جیلوں میں ہیں، اور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، کوئی کہیں پر بھی اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ بلکہ سپریم کورٹ میں جو 2 ممبر بینچ تھا جسٹس طارق مسعود کا اور اس میں مسرت ہلالی صاحبہ تھی، انہوں نے تو وہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اسٹرائک، انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ملزم کو کسی بھی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تو بالکل اس فیصلے کو انہوں نے روکا، تو اس کے بعد وہ بنگش گرفتار ہوا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی کے پی کے میں گرفتاری دوبارہ شروع ہو گئی، اور ہائی کورٹس کو یہ میسج دیا سپریم کورٹ نے کہ آپ بالکل بھی اس طرح سے یہ آرڈر نہ کریں کہ ملزم کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ در حقیقت یہ آرڈر دیا اس لیے گیا تھا کہ 10 دفعہ ضمانت ہوئی ہے لوگوں کی، وہ باہر ابھی نکلتے نہیں ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ صنم جاوید کو دیکھیں، پرویز الہی کو دیکھیں، ختیجہ شاہ کو دیکھیں، جس کا آپ نام لیں، پھر جب تک وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتا اس وقت تک وہ رہا نہیں ہوتا۔ تو تب پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ جو انتظامیہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے، عدالتی جو فیصلے ہیں ان کی تحقیر کر رہی ہے، وہ نہ ہو، لیکن سپریم کورٹ نے اس کو اڑا دیا۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان تھوڑا سا شاید اب یہ پریشر فیل کر رہی ہے، اس لیے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں، عام لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس پر وہ یہ سوال کر رہے ہیں عدالتوں سے۔ مین سٹریم میڈیا تو بڑے کنٹرول میں ہے، وزارت اطلاعات و نشریات نے قابو کی ہوئی ہر چیز، اور وہاں پہ کچھ نہیں آتا، کوئی ایسی خبر نہیں چلتی، لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس نے عدالتوں کو دباؤ میں ڈالا۔ تو یہ جو فیصلہ ہے کہ جناب آپ ٹرائل جاری رکھیں، آپ کا فیصلہ آپ کوئی نہیں کریں گے، وہ ہمارے سے مشروط ہو جائے گا، در حقیقت ایک طرح سے ریلیف دیا ہے ان کو فیصلہ کرنے سے۔ یعنی اس کا آپ یہ بھی دیکھ لیں نا اس کو کہ اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے تو اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس کے خلاف فیصلہ تو عدالتیں نہیں سنائیں گی۔ تو اس میں جو شہباز شریف کے خلاف شٹ اینڈ وہ کیا کہتے ہیں اوپن شٹ اینڈ اوپن کیس تھا،
ٹرانزیکشنز تھی حمزہ شہباز کے خلاف، نواز شریف کے خلاف اتنا امپورٹنٹ مطلب اتنے اسٹرانگ کیسز ہیں، تو اب فیصلے نہیں آ سکتے ان کے خلاف، احتساب عدالتیں فیصلے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کیس تو بند ہو گئے تھے سارے کے سارے. تو وہ ایک بڑا ایک مکس سا یہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا یہ تو ہے اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک آبزرویشن بھی دے رہا ہوں کیونکہ میں آج سپریم کورٹ میں تھا تو وہاں پر میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی، وکلاء سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آج کا بھی جو فیصلہ ہے نا لارجر بینچ کا، یہ ایک آئی واش ہے. یہ بیسیکلی لوگوں کو کیونکہ اب اتنا زیادہ ریلیف مل گیا کہ ریلیف دینے والے بھی تھوڑے سے پریشان ہیں کہ یار کوئی اب طریقے سے ریلیف دے، نہیں تو یہ تو سارا ملبہ ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. تو انہوں نے ایک طریقہ یہ بنایا کہ چلو پہلے ایسا فیصلہ کرو پھر بعد میں ایسا. اور ساتھ ہی میں نے وہاں پہ سنف کیا تو بڑی جلن کی بو تھی، جیسے ہانڈی جل رہی ہوتی ہے نا اس طرح کی تھی. اور مجھے پھر پتہ چلا کہ یہاں پر تو بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور بہت خاص طور پر جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کی ایک گیدرنگ بھی ہوئی اور کہا گیا کہ آپ آتے نہیں ہیں، آپ آئیں اور یہ ایک سوشل میڈیا پر آپ اس کو کاؤنٹر کریں. بلکہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ بڑا لیٹ نائٹ برڈ ہیں، لیکن اب یہ پتہ چلا کہ وہ تو ناشتہ بھی ان کو سپریم کورٹ کے جو کینٹین ہے اس کے پراٹھوں کی اب اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے آنا جانا بند کیا تو وہ پراٹھے کھانے ہی آئیں گے ضرور. تو بڑی جلن میں سوشل میڈیا پر جو چیزیں ایکسپوز جس طرح سے ہوئی ہیں، یہ جو فیصلوں کے حوالے سے، ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں اور اس سے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں. تو اس سے ایک پریشر ہم نے دیکھا ہے وہاں پر وہ ہے. اچھا دوسرا ایک اور چیز، کیونکہ میں پھر کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں تھا، یہ فوٹیجز آپ دیکھ لیں، یہ جو بریانیاں اور کھابے کھانے کی عادت صرف پٹواریوں کو نہیں ہے، یہ وکیلوں کو بھی ڈال دی گئی ہے. یہ بڑے بڑے آپ دیکھیں ویگنوں میں اتنے بڑے بڑے دیگڑے آ رہے ہیں، نان چٹنیاں، اور ادھر کھانے پک رہے ہیں، کچھ پک کے آ رہے ہیں. تو کچھ وکلاء سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا بھائی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب ماشاءاللہ، احسن بھونڈ صاحب وہ آپ کو پتہ ہے گراں کے بندے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسی ریت رواج ڈالی ہے کہ اب جناب وہاں پر جو اتنے دیگڑے اور وہ کھانے جو ہیں نا، وہ تو نون لیگ والے اب شرما رہے ہوں گے کہ یار ہم کیا کھلاتے ہیں. جو یہ وکلاء، اور مجھے ایک وکیل بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن 10 کروڑ تک پہنچ گیا تھا، یعنی 10 کروڑ، اور یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کی نشست سے زیادہ اس پر خرچ ہوتا ہے. اور کیونکہ اہمیت بڑی ہے، اور خاص طور پر ابھی تو بہت اہمیت ہے، پورا ایک سال ہے اور کیسز سارے ادھر ہی لگنے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ. ابھی تک کی یہ میرے پاس ساری اطلاعات تھی. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جب سپریم کورٹ بار کے نتائج آئیں گے تب بھی ویلاگ کریں گے، آپ کو بتائیں گے، اور بھی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کریں گے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ آپ کا نگہبان، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.